بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آج کا قصہ صرف کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ یہ قصہ ایک قاتل کی توبہ کا قصہ ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص تھا جس کے دل میں خوف خدا بالکل نہ تھا۔ غصہ، ظلم، قتل یہ اس کی فطرت بن گئی تھی۔ ایک ایک کر کے اس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا۔ دنیا میں لوگ اس سے کانپتے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، لیکن ایک دن اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا اس گناہگار شخص کے کہ کیا میرے جیسے گناہگار کو اللہ معاف کر سکتا ہے؟ اس نے سوچا کسی عالم سے پوچھوں۔ چنانچہ اسی سوچ میں وہ ایک راہب یعنی عبادت گزار کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ راہب نے غصے سے بولا، نہیں، تیرے جیسے کے لیے توبہ نہیں۔ یہ سن کر اس کے غصے نے پھر سے سر اٹھایا، اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب تعداد 100 قتل ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کے دل میں کچھ بدلا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی تباہی میں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک اور عالم سے پوچھوں۔ وہ لمبا سفر طے کر کے ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عالم نے مسکرا کر کہا، ہاں، اللہ کی رحمت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، بس تو اپنی اپنے گناہوں کی زمین چھوڑ دے اور نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ سن کر قاتل کے دل میں امید جاگی اور اس کو اطمینان تھوڑا محسوس ہوا اور وہ فوراً اپنا گھر چھوڑ کر نیک بستی کی طرف نکل پڑا۔ وہ چلتا رہا، روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہ ہوا تھا کہ اچانک موت آ گئی۔ اچانک سے موت آ گئی، اس کا جسم زمین پر گر گیا۔ فرشتے آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور وہ مر چکا تھا۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ عذاب کے فرشتے بولے، یہ تو 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے بولے، یہ توبہ کے ارادے سے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ دونوں زمینوں کا فاصلہ ناپو کہ وہ گناہ کی بستی کے قریب تھا یا نیک بستی کے۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک بستی سے صرف ایک بالش کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت غالب آ گئی، اسے جنت میں داخل کر دو۔ اتنا رحیم ہے ہمارا رب، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک شخص جو 100 جانوں کا قاتل تھا، اللہ نے صرف اخلاص سے نیت اور سچے ارادے پر معاف کر دیا۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ وہ سچی توبہ کرنے گھر سے نکلا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ، یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک زبردست سبق ہے گناہگار لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب گناہگار ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، سچی اور پکی توبہ کریں۔ جب تک روح گلے تک نہ پہنچ جائے، توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ چاہے تو پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن قاتل مایوس نہیں ہوا۔ اس نے قدم بڑھایا، اللہ نے رحمت سے اسے ڈھانپ لیا۔
اگر اللہ 100 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ ہمیں کیوں مایوس ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں، گناہگاروں نہیں کہا اللہ نے، کہا میرے بندوں، اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک، جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے لے کر بڑے ہونے تک تم نے گناہ ہی کیے ہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اور تم سچی توبہ کرتے ہو، مجھ سے گناہ چھوڑ کر توبہ کی طرف آ جاتے ہو، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم و معاف کرنے والا ہے۔ جب وہ 100 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے اسے رحمت سے ڈھانپ لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ تو ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم کیوں اللہ سے سچی اور پکی توبہ نہ کریں؟ ہمیں چاہیے کہ آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کسی سے ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لیں، نماز چھوڑ دیے تو آج سے شروع کر دیں، قرآن چھوڑ دیا تو واپس قرآن سے جڑ جائیں، جھوٹ بولا ہے تو سچ پر قائم ہو جائیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس کو انصاف دیں، صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ کی طرف، اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ کی راہ میں نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں، قرآن پاک میں فرما رہا ہے، سورہ زمر میں، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر یہ قصہ آپ کے دل کو لگا ہو تو ایک سبحان اللہ کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ کسی گناہگار کو امید مل جائے اور وہ سچی اور پکی توبہ کر لے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھار ایک ویڈیو کسی کی زندگی سنوار سکتی ہے، کسی کو سبق دے سکتی ہے، بعض دفعہ ایک لفظ بھی کسی کی زندگی بدلنے کو کافی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جزاک اللہ۔